لیکن اب میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے بچتے ہوئے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہیں کہ اے اللہ، اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ چھپ چھپ کے کیے لوگوں سے اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، تو اے اللہ ان کے چھوٹے بڑے جو چھپ کے کیے جو ظاہر کیے وہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو۔ تو یہ بلند آواز سے وہاں دعائیں کریں اور جائیں جس مزار پہ آپ نے جانا۔ دیکھیں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا ہے نا، تو میرا رائٹ ہے۔ اولیاء کرام کی زیارات پر فاتحہ کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، فاتحہ نہ پڑھیں، آپ وہاں جا کے دعا کریں، اے اللہ یہ جو اولیاء اللہ میں سے یہاں پہ جو ولی دفن ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، جو انہوں نے چھپ کے کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے وہ معاف کر دے، اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ جاؤ کرو دعا۔ اب تو خیر میں نے رجوع کر لیا اس پہ بھی کہ ٹھیک ہے آپ مزار پہ جا سکتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ، وہ آپ نے بلند آواز سے کہنا کہ اے اللہ یہاں جو بابا جی دفن ہے انہوں نے جو چھپ کے گناہ کیے اپنی زندگی میں، جو سامنے کیے، جو چھوٹے کیے، جو بڑے کیے، اے اللہ وہ بخش دے۔ اگر میرے بھائی آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، تو باپوں کے لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے چھپ کے کیے ہوئے، سامنے کیے ہوئے، چھوٹے کیے ہوئے، بڑے کیے ہوئے گناہ بخش دے، اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، ہاں اے اللہ انہیں ہتھوڑا نہ پڑے۔ اس میں کون سی گستاخی والی بات ہے؟ آپ میری زندگی میں میرے لیے دعا کریں، میری قبر پہ کریں، میں تو خوش ہوں گا، ہماری کون سی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیوز دیکھیں، ان ویڈیوز کے اندر مرزا اپنے شاگردوں کو اولیاء اللہ کی مزارات پر جا کر دعا مانگنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے، اور اس کی تربیت کا انداز دیکھیں، اس کے الفاظ کے چناؤ دیکھیں، اور الفاظ کے استعمال کا طریقہ دیکھیں، اور اس کی ٹون دیکھیں، اور یوں کہہ رہا ہے کہ بلند آواز میں جا کر گویا کہ لوگوں کو سنا کر یہ الفاظ آپ استعمال کرو۔ یہ تربیت دے رہا ہے اور اپنے شاگردوں کو اللہ کے ولیوں کا باغی بنا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جی اگر اس طرح دعا کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا انہوں نے گناہ نہیں کیے ہوں گے؟ تو اس کی منافقت یہ نمایاں نظر آتی ہے کہ جب اس کو اپنے بابوں کے بارے میں دعا کرنے کا موقع ملا تو اس نے دعا کچھ یوں کی۔ اے اللہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی کی مغفرت فرما اور قیامت والے دن انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما، بحیثیت انسان ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ان سے درگزر فرما، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی استاد فوت ہو چکے ہیں اللہ، تمام وہ علماء جنہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، خصوص بالخصوص مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، شیخ احمد دیداد رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما، اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل اور میل باقی نہ رکھ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ بحیثیت انسان، کوتاہیاں، غلطیاں، یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور جہاں اولیاء کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہاں الفاظ کچھ اور استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ یہاں پر بھی وہی الفاظ استعمال کرتا کہ یا اللہ ان کی قبروں پر سانپ مسلط نہ ہوں، ان کی قبروں میں کیڑے نہ پڑیں، ان کی قبروں پر ہتھوڑے نہ پڑیں، یا اللہ جو بزرگی اپنی چھپانے کے لیے، بزرگی کو قائم رکھنے کے لیے چھپ چھپ کر انہوں نے گناہ کیے، اللہ وہ گناہ معاف فرما، یہ الفاظ استعمال کرتا، لیکن اس طرح کے کوئی الفاظ اس نے استعمال نہیں کیے۔ اور پھر تو یہ اپنے بابوں کے بارے میں دعا کر رہا تھا، جب اس کو اپنے شاگردوں کے بارے میں دعا کرنے کا موقع ملا تو کچھ اس طریقے سے اس نے دعا کی۔ دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی ڈیتھ اسی ویک میں ہوئی، اس میں ایک تو ہمارے ساجد حسین بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہماری اکیڈمی کی ساری سیکیورٹی کو دیکھتے تھے،
46 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے, اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہاں پر بھی یہی الفاظ استعمال کرتا کہ یا اللہ ساجد بٹ کی قبر پر سانپ مسلط نہ ہو, گنجا سانپ مسلط نہ ہو, اس کی قبر پہ کیڑے نہ پڑیں, یا اللہ اس کی قبر پر ہتھوڑے نہ پڑیں, اس کے اوپر کوڑے نہ پڑیں, یا اللہ اس نے جو گناہ چھپ چھپ کر اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے کیے وہ گناہ معاف فرما. یہ الفاظ استعمال کرتا, یہاں پر بھی اس نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے. تو آخر وجہ کیا ہے کہ جب صحابہ کی بات ہوتی ہے, اولیاء کی بات ہوتی ہے, تو اس کے الفاظ فوراً تبدیل ہو جاتے ہیں. جب اپنے بابوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کلا بازیاں کھاتا ہے اور کس طرح یہ گلاٹیاں مارتا ہے, مرزا کی اس ویڈیو سے آپ نے خود ملاحظہ کر لیا ہوگا. اب میرا مطالبہ یہ ہے مرزا سے کہ مرزا صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح دعا مانگنے سے کوئی حرج نہیں ہوتی, تو اپنے بابوں کے بارے میں, یعنی جو بابے اس نے بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں, یا اپنے والدین کے بارے میں, اگر وہ فوت ہو گئے ہیں, اگر زندہ ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ زندہ کے لیے بھی تو دعا کر سکتے ہیں, اپنے ماں اور باپ کے بارے میں, اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرے جس میں یہی الفاظ یہ استعمال کرے کہ یا اللہ اس کے ماں باپ پر, یعنی مرزا اپنے ماں باپ کے بارے میں کہے قبر پر گنجا جو سانپ ہے وہ مسلط نہ ہو, اس کی قبروں میں کیڑے نہ پڑیں, اس کی قبر پر کوڑے نہ پڑیں, ہتھوڑے نہ پڑیں, یا اللہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں چھپ چھپ کر, لوگوں سے چھپ چھپ کر اپنی بزرگی قائم کرنے کے لیے وہ گناہ معاف فرما. اس طرح کے الفاظ کے ساتھ یہ اپنے ماں باپ کے بارے میں, اپنے بزرگوں کے بارے میں, اپنے بابوں کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرے. اور اس کے مرزا کے جو شاگرد ہیں ان سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر وہ پکے ہیں بات میں, ان کا مواقف جو ہے وہ ٹھیک ہے, تو اپنی اس مرزا کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کریں جس میں مل کر اس کے شاگرد یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس مرزا کی قبر پر گنجا سانپ مسلط نہ ہو, اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں, اس کی قبر پر کوڑے نہ پڑیں, اس کے اوپر ہتھوڑے نہ پڑیں, اس نے جو چھپ چھپ کر لوگوں سے چھپ چھپ کر اس نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں یا اللہ وہ گناہ معاف فرما, اس نے جو چھپ چھپ کر اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے گناہ کیے وہ گناہ معاف فرما. اگر یہ موقع میں سچا ہے تو اس کے مرزا کے جو شاگرد ہیں وہ مل کر ایک ایسی دعا ریکارڈ کرے اور ویڈیو اپلوڈ کرے, اور مرزا بھی ایک اپنے ماں باپ کے بارے میں اور اپنے بابوں کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرے اور اس کو اپلوڈ کرے. پھر تو ہم کہیں گے واقعی اس کی بات سچی ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر عزیزان کرامی اس کی منافقت ہے, اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ بغض رکھتا ہے اولیاء کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں. ٹائم قیامت تک ہے جیسے کہ مرزا کہتا ہے. ویسے تو قیامت کسی نے نہیں دیکھی, لیکن ہم مرزا کے الفاظ مرزا کے اوپر مارتے ہیں کہ اب مرزا کو ٹائم قیامت تک ہے کہ اس طرح کی ویڈیو ریکارڈ کر کے یہ اپلوڈ کرے.